اپنے شاگرد سے کہ میاں تم میرے ساتھ بازار مت جایا کرو، بازار مت چلا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب ہم تم دونوں بازار میں نکلتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، تو خام خواہ کیوں جائیں بازار میں، تو ساتھ کیوں جائیں، تم الگ چلے جایا کرو، میں الگ چلے جایا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے بھی کمال کر دیا، لوگوں کی ہنسی اڑانے کی خاطر مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم فرما رہے ہیں۔ تو لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں تو اڑایا کریں، وہ مذاق کرتے ہیں تو کریں، ان کو گناہ ملتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے، تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مالنا نوجر و یاسمون، کہ ہمارا کیا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں تو ثواب ملتا ہے، جب ہماری ہنسی اڑائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، ان کو ہی گناہ ملے گا۔ تو عجیب جواب دیا حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میاں نسلم و یسلمون خیر من ان نوجر و یاسمون، کہہ رہے میاں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ثواب ملتا ہے انہیں گناہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا نقصان، یہ بات مت سوچو، ہم بھی گناہ سے بچ جائیں وہ بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو اور ہمیں ثواب ملے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، ان کو بھی گناہ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ۔ یہ ہے دین کی فہم جن کو کہتے ہیں۔ بظاہر تو بات شاگرد کی اچھی لگتی تھی کہ بھائی اڑا رہے تو اڑانے دو، لیکن جس شخص کی نگاہ ہوتی ہے مخلوق خدا کی شفقت، وہ اس کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتا، وہ دیکھتا ہے جتنا بھی ہو سکے ان کو گناہ سے بچا لوں، یہ بہتر۔ تو اس واسطے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو بعض اوقات کسی ایسے کام کو چھوڑ دینا یا خاموش ہو جانا جہاں اندیشہ ہو لوگ جو ہیں اور زیادہ ڈھکائی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ نے تو ان کو کسی خلاف سنت بات پر ٹوکا، جواب میں اس نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اللہ بچائے ایمان خطرے میں پڑ گئے، تو وہ نہ اس صورت میں نہ کہنا بہتر ہے، نہ کہنا بہتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا عجیب و غریب ارشاد ہے، یاد رکھنے کا ہمیشہ۔ فرمایا کہ کلم الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو کہ جس سے طبیعت میں بغاوت پیدا نہ ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسے انداز سے بات کہہ دی کسی ایسے موقع پر بے موقع کہ اس وقت میں تکذیب کی نوبت آ، تو ایسے موقع پر تو کہنا ٹھیک نہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آج کون مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا، دین کا جذبہ ایک آگ کی طرح سینے میں بھر دیا، جہاں بیٹھے دین کی بات، جہاں بیٹھے دین کا پیغام۔ ان کا واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت، کافی دن تک آتے رہے، تو ایک موقع پر داڑھی نہیں تھی ان کی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن جب آتے رہے سوچا کہ شاید اب یہ مانوس ہو گئے ہوں گے کچھ، تو ایک دن کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سنت کے اوپر تم بھی عمل کر لو۔ تو جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو بیچارے وہ کچھ شرمندہ ہوئے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا، تو اس کے بعد سے آنا چھوڑ دیا، مولانا کے پاس نہیں آئے اس کے بعد۔ تو اب کئی دن جب گزر گئے، معلوم کیا کہ بھائی کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو مولانا الیاس صاحب کو بڑا افسوس ہوا، فرمانے لگے بھائی بڑی سخت غلطی ہوئی مجھ سے۔ کیا بات ہے کہ میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی توا پکا نہیں تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر روٹی ڈالی جاتی، غلط اندازہ کیا، پہلے ہی ڈال دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنا ہی بند ہو گیا۔ کم از کم آتے رہتے تو کوئی دین کی بات کان میں پڑتی رہتی، کچھ ہوتا تو رہ گیا۔ تو اب بظاہر تو ایک آدمی ظاہر بین یہ کہے گا کہ بھائی جو ایک آدمی کسی غلط کام میں ہے مبتلا تو اسے کہہ دو زبان سے، اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہنا۔ لیکن زبان سے کہنا اس وقت میں الٹا مضر پڑا، اس لیے مضر پڑا
کہ وہ ابھی توا اس کے لیے تیار نہیں. پہلے بات تو یہ باتیں ہوتی ہیں حکمت، اور جس کو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ کہو. یہ نہ ہو کہ پتھر اٹھا کر پھینک دیا، ایک فرض ہے سر سے ٹال دیا، زبان سے کہتے یہ دیکھو کہ کس وقت اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا کہنے. تو یہ ساری باتیں اس اطاعت میں داخل ہیں، یہ ساری باتیں اس بات میں داخل ہیں. استطاعت تو ہر وقت ہے کہنے کی، جب چاہے کہہ دو وہ اٹھا کر کہہ دو، لیکن استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے، یہ دیکھو کہ اس کہنے کا نتیجہ اور الٹا خراب تو نہیں ہوگا، کوئی اور برا نتیجہ تو نہیں نکلے گا. آج کل تو خاص طور پر زمانہ ایسا آ گیا کہ دین کے علم سے ہو گئی ہے بیگانگی. اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر کبھی مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اس واسطے کسی ایسے موقع پر ایسی بات کہنا جس سے دوسرا سننے والا الٹا کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائے جو اسے کفر تک پہنچا دے، تو ایسے موقع میں یہ مناسب ہے. اس لیے سب اس اطاعت میں تھا. تو حضور جو فرما رہے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے زبان سے بھی کہنے کی تو دل سے برا سمجھو، تو اس استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے. استطاعت تو ہے کہہ دینے کی، لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے کہہ دینے سے اور الٹا اثر ہوگا، برا اثر پڑے گا، تو اس وقت میں رک جانا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. تو یہ معنی ہے اس زبان سے. ایسے مواقع پر جب استطاعت نہ رہے تو فرمایا کہ دل سے بدل. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے یہاں اور جس پر بہت توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں، معنی یوں بنتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں زبان سے کسی برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے بدل دے، اپنے دل سے بدل دے. یہ نہیں فرمایا کہ دل سے برا سمجھے. الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں، زبان سے بدل دے. زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں، دل سے بدل. دل سے بھی بدلنے کا حکم ہے، دل سے بدل. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دل سے کیسے بدل؟ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ زبان کھول سکتا ہے، محض دل سے بدل کیسے دے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ معنی در حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ استعمال نہ کر سکا، زبان استعمال نہ کر سکا، لیکن دل میں